الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ مشاہدین کرام، دعا کی قبولیت کچھ اوقات ہیں جن میں سے چند کی نشاندہی اس سے پہلے حلقے میں ہوئی تھی۔ آج کی اس حلقے میں چند دیگر اوقات پھر گفتگو ہوگی۔ دعا کی قبولیت کے اوقات میں سے ایک وقت ہے فرض نمازوں کے لیے اذان کے وقت۔ فرض نمازوں کے لیے جب اذان دی جائے تو اس وقت جو دعا کی جاتی ہے، اللہ رب العالمین اس شرف قبولیت سے نوازتا ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنتان لا تردان او قل ما تردان، الدعاء عند النداء وعند الباس حين يلحم بعضهم بعضا۔ دو اوقات ایسے ہیں جس میں کم ہی دعائیں رد کی جاتی ہیں اور وہ قبول ہوتی ہیں۔ ایک تو اذان کے وقت، اور دوسرے جس وقت لڑائی ہو رہی ہو اور بعض کو توڑ رہا ہو۔ یہ دونوں اوقات ایسے ہیں کہ ان میں انسان اگر دعا کرے تو اللہ رب العالمین اس دعا کو شرف قبولیت سے نوازتا ہے۔ اس طرح سے اقامت کے وقت کی یہ دعا بھی اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے اور وہ رد نہیں ہوتی ہے۔ فرض نماز کے لیے جس وقت تکبیر کہی جائے، اقامت کہی جائے، اس وقت کو غنیمت سمجھ کر کے اس وقت بھی دعا کرنی چاہیے۔ صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت ہے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساعتان لا ترد ولا داع دعوتہ حین تقام الصلاۃ وفی الصف فی سبیل اللہ۔ یہ دو اوقات ایسے ہیں جس میں دعا کرنے والے کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے، قبول کی جاتی ہے۔ ایک تو جس وقت فرض نماز کے لیے اقامت کہی جائے، تکبیر کہی جائے، اور دوسرے اللہ کے راستے میں لڑائی کے لیے انسان صف میں ہو اور لائن میں کھڑا ہو، اس وقت اللہ رب العالمین سے دعائیں کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ اس طرح سے اذان اور اقامت کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے، جو وقت ہوتا ہے، یہ بڑا قیمتی ہوتا ہے دعا کرنے کے لیے۔ اس وقت کی ہوئی دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ فادعوا۔ وہ دعا جو اذان اور اقامت کے درمیان کی جاتی ہے وہ رد نہیں کی جاتی ہے، قبول ہوتی ہے، لہذا تم خوب دعائیں کرو اس وقت۔ اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ پہلی فرصت میں مسجد میں جا کر کے کسی گوشے میں بیٹھ کر کے وہ وقفہ جو اذان اور اقامت کے درمیان کا ہے اس میں اللہ رب العالمین سے خوب دعائیں کریں۔ یہ بڑا قیمتی وقت ہے دعا کی قبولیت کا۔ اس طرح سے انسان جب نماز پڑھتا ہے اور نماز میں سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ حالت عجز و انکساری کی ہوتی ہے اور اللہ رب العالمین کو وہ حالت بہت پسند ہوتی ہے، اس لیے اس وقت بھی جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ هو ساجد فادعوا فقمر ان یستجاب لکم، کہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب جو ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے اس حالت میں خوب دعائیں کرو اللہ رب العالمین سے، وہ دعا اس لائق قبول کی جائے۔ اس لیے انسان کو کثرت سے نفلی نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس میں سجدے کی حالت میں اللہ رب العالمین سے خوب دعائیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص ان اوقات کو غنیمت سمجھنے کی جو دعا کی قبولیت کے ہیں، اور اس میں کی ہوئی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔